نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب معزز مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی خاطرداری فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے اور کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصرار سے باز آتے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور ان دونوں کانوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت دے رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسائے کی عزت و اکرام کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کا جائزہ دے، حق ادا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جائزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن رات اس کی خدمت کرنا، ویسے مہمانداری 3 دن رات کی ہے، اس پر مزید جو ہو وہ مہمان کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ منہ سے اچھی بات ہی نکالے ورنہ چپ رہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مہمان کے لیے یہ حلال درست نہیں کہ وہ کسی کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ میزبان کو تنگ دل کر دے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے مہمان کا استقبال دروازے سے باہر نکل کر کرے اور رخصت کے وقت گھر کے دروازے تک پہنچائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو اس پر سے کوئی شخص نہ اٹھے یہاں تک کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے، اور اپنا ہاتھ نہ اٹھائے اگرچہ وہ سیر ہو چکا ہو، یہاں تک کہ لوگ بھی فارغ ہو جائیں۔ لیے کہ اس کے اس طرح کرنے سے یعنی اٹھ جانے سے اس کا ساتھی شرمندہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا، اور شاید اس کو ابھی کھانے کی خواہش ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو صلہ دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا صلہ دیں یا رسول اللہ؟ فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی کے ہاں جائے اور وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے، یہ اس کا صلہ ہے۔ حضرت ابو کریمۃ السامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آنے والے مہمان کی میزبانی ہر مسلمان پر جس کے پاس مہمان آئے واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ولیمے کی دعوت کرے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرے یا اسی قسم کی کسی اور دعوت کو قبول کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو کھانے پر خواہ وہ شادی کا ہو یا غیر شادی کا بلایا جائے اس کو چاہیے کہ دعوت کو قبول کرے اور وہاں جا کر پھر کھائے یا نہ کھائے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاسق لوگوں کی دعوت کو قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا، پھر ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا، ہم نے عرض کیا کہ ہم کو خواہش نہیں ہے، حالانکہ بھوکے تھے، لیکن یہ الفاظ تکلفاً کہہ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو،